رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اسلام اجنبی طور پر شروع ہوا تھا اور اجنبی ہو جائے گا جیسے شروع میں تھا، بس خوشخبری ہو ان اجنبیوں کے لیے. کیا آپ اس کی تشریح کر سکتے ہیں؟ وہاں تو اجنبی تھا نا مذہب، عرب سے شروع ہوا تھا. عرب تو نہیں جانتے تھے اسلام کیا چیز ہے، نہ خدا کو جانتے تھے، تو مشرک لوگ تھے، اس خدا کو تو نہیں جانتے تھے. بعض مواحد بھی تھے وہاں اس زمانے میں، لیکن اس خدا کو نہیں جانتے تھے جو اسلام نے پیش کیا، جن صفات کا مالک تھا. اسی طرح مطلب یہ ہے کہ جس طرح پہلے نہیں جانتے تھے، جہالت تھی، جس طرح انسان نے لکھا ہے نا کہ جاہلوں کو انسان بنایا، انسانوں کو تعلیم یافتہ انسان بنایا، تعلیم یافتہ انسانوں کو باخدا انسان بنایا. تو اللہ سے جوڑا. جاہل لوگ تھے، جانور تھے بالکل، بلکہ ایک جگہ لکھا ہے جانوروں کی والی حالت تھی. اب اسی طرح اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا، آن وسلم نے ایک انقلاب پیدا کیا. اب اسی طرح دنیا داری میں اتنے ڈوب جائیں گے اور غلط کاموں میں پڑ جائیں گے. اب شروع تو ہو گئے نا آثار آخری زمانے میں جو ہونے تھے، جب مسیح موعود نے آنا تھا. اسلام کو بھول جائیں گے لوگ. یہ بھی حدیث ہے کہ عمل کوئی نہیں کرنے والا ہوگا، بھول جائیں گے. مسیح موعود نے اس وقت آنا تھا، انقلاب پیدا کرنا تھا. اور ایک وقت ایسا آئے گا آخر میں، پھر جب قیامت آئے گی ان لوگوں پہ، تو اس وقت بھی وہ لوگ ہوں گے جو اسلام کو بھول کے جانوروں والی حرکتیں کر رہے ہوں گے. تو یہی ہے خوش بختی اس زمانے کے لوگوں کے لیے ہے جو اسلام کو بھولے نہیں ہوں گے بلکہ یاد رکھیں گے، اور ان پہ وہ سزا والی قیامت نہیں آئے گی. باقی یہ زمانہ اب اسلام بھول گیا تھا، یہ زمانہ جو ہے یہ بھی وہی زمانہ چل رہا ہے کہ اسلام کے بارے میں اب شاعر نے یہی لکھا ہے نا، رہا دین باقی نہ اسلام باقی، فقط رہ گیا اسلام کا نام باقی. تو اسلام تو اجنبی بن گیا، لیکن اس میں جو عمل کرنے والے ہیں، نیک لوگ ہیں، جو مسیح موعود کو ماننے والے ہیں، اللہ کے بھیجتے ہوئے کو، وہ خوش نصیب ہوں گے، باقی نہیں ہوں گے. اسلام کی تعلیم جو دنیا میں تصور ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ شدت پسند مذہب ہے، اور یہی تعلیم ہمارے ملاؤں اور علماء دیتے ہیں. اس میں مسیح موعود کی تعلیم جو ہے وہ ایک، اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے. تو اس کے مختلف پہلو نظر آتے ہیں، اس زمانے کے بھی اور آئندہ آخری زمانے کے بھی کیا ہوں گے.